تھینک یو فائد صاحب, آپ نے بہت اچھے سے ہمیں ہمیشہ گائیڈ کیا ہے. تو میرے پاس بہت سارے کویسچنز ہیں, تو اس میں سے پہلا کویسچن میں آپ سے کرنا چاہوں گی. جی میں کویسچن پڑھ دیتی ہوں. جیسے ہمیں محصول ہوتا ہے ناظرین, ہم ویسے ہی آپ کے کویسچنز کو سیو کرتے ہیں اور ضرور چاہتے ہیں کہ آپ تک ان کا آنسر پہنچے. اچھا, اس میں پہلا کویسچن یہ ہے کہ یسوع مسیح کا نام ایمینویل کیوں نہ رکھا گیا؟ یسوع کیوں رکھا گیا؟ بلکہ پورے عہد نامے میں جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں مقدسہ مریم ہیں, حضرت یوسف ہیں, یوحنا اصطباغی یا یسوع کے شاگرد ہیں, انہوں نے کبھی انہیں ایمینویل نہیں کہا. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیشن گوئیوں میں تو یہ لکھا ہے کہ اس کا نام ایمینویل رکھا جائے گا, تو ایسا کیوں نہ ہو سکا؟ پتہ ہے وہ یسایہ, ناظرین آپ نے یسایہ کو کوٹ بھی کیا کہ یسایہ 7 باب اس کی 14ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں تاکہ زیادہ کلیئر ہو سکے. لیکن خداون آپ تم کو ایک نشان بخشے گا, دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھیں گے. تو بھائی صاحب یہ پوری میں نے آیت بھی آپ کے سامنے پڑھ دی ہے یسایہ کی. تو اس کے مطابق بائبل میں سوال یہ ہے کہ بائبل میں کہیں انہیں ایمینویل کے نام سے پکارا نہیں گیا, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. یہ ایک کافی پرانا سوال ہے اور ایک کامن کویسچن ہے, خصوصی طور پہ جب خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل کرسمس کے دن ہے, کرسمس کا سیزن ہے, تو ان دنوں میں خصوصی طور پہ لوگ اس طرح کے بہت سوالات پوچھتے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں. چند روز پہلے میں ایک میڈیکل سٹور پر گیا, تو وہاں پر جو بھائی کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی ہم آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم ریگولرلی آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں, بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے, لیکن میرا ایک سوال ہے, ابھی کرسمس نزدیک آ رہا ہے تو دیکھیں میرے ذہن میں یہ آیا کہ یسوع مسیح کا نام تو یسوع ہے. یہ جو آپ نے سوال پوچھا نا, یہ اگرچہ کسی اور کی طرف سے ہے, لیکن انہوں نے بھی یہ بات پوچھی مجھ سے کہ اگرچہ یسوع مسیح کا نام جو ہے یسوع مسیح ہی ہم لیتے ہیں, لیکن جہاں پر ان کی پیدائش کے حوالے سے پیشن گوئی ہے یسایہ 7:14 میں, وہاں پر لکھا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھے گی. تو اس کا نام تو ایمینویل رکھنے کی پیشن گوئی ہے, تو ان کا نام ایمینویل کیوں نہیں رکھا گیا, یسوع کیوں رکھا گیا؟ تو لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں. اور بائی دا وے اکثر جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پرانا سوال ہے یا کامن کویسچن ہے, تو چند ایک کامنٹس ایسے بھی آئے تھے کہ جی دیکھیں اگر پرانا سوال بھی ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ جواب دیں, تو جواب ہی دیتے ہیں ہم. لیکن بعض اوقات جب میں کہتا ہوں کہ پرانا سوال ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سوال کو دھتکار رہا ہوں یا اس کا جواب نہیں دینا چاہتے ہم. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں کسی نے کی, یہ عام بات ہے, کامن کویسچن ہے, یہ لوگ پوچھتے ہیں ہمارے سے. اور پھر اسی طرح سے اگر میں کہتا ہوں کہ یہ کامن کویسچن ہے تو میرا نہیں خیال کہ پوچھنے والے کو اس بات پہ برا منانا چاہیے, برا ماننا چاہیے, اس سے کیونکہ میری یہ فیلڈ ہے, میں یہ ساری چیزیں پڑھتا ہوں. اس سبب سے مجھے پتہ ہے کہ کون سے سوالات پرانے ہیں, کون سے نئے ہیں, کون سے دلائل پرانے ہیں, کون سے دلائل آرگیومنٹس نئے ہیں. جی وہ تو ہمیں کریج کرنے کے لیے یا ایک انفارمیشن کے لیے آپ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ پرانا ہے یا نیا ہے. ہاں جی, جی تو یہ فار دا سیک آف انفارمیشن ہوتا ہے, صرف اطلاع دینے کے لیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور اگر ہوتی بھی ایسے سوالات ہوتے رہتے ہیں اور لوگ پوچھتے رہتے ہیں اس طرح کے سوالات. تو خیر یہ بھی کامن کویسچنز میں سے ایک کویسچن ہے, اور اکثر غیر اقوام جو ہے وہ بڑے شور ڈالتی ہیں اور بہت زیادہ جو لوگ ہیں ان کے اچھل کر پوچھتے ہیں کہ دیکھیں جی اس کا تو نام ہی ایمینویل نہیں رکھا گیا ہے, تو خدا کے کلام میں غلطی ہے, تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. تو خیر اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بڑی بنیادی سی باتیں بتاؤں گا. بائبل مقدس کی خوبصورتی ہے کہ اپنی وضاحت, اپنی تفسیر جو ہے یہ خود کرتی ہے, برعکس دوسرے مذاہب کی جو کتب ہیں ان کے. دوسرے مذاہب کی جو کتب ہیں ان کو الہامی ان کی جو کتاب ہوتی ہے اس کی تفسیر کے لیے مزید کتب کی ضرورت پڑتی ہے, حالانکہ بائبل کو جو ہے وہ کسی تفسیر کی یا کسی اضافی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. ویری گڈ. اب دیکھیں آپ کو پتہ ہوگا کہ جب متی کی انجیل میں جو جبرائیل فرشتہ ہے حضرت یوسف کے پاس آیا تو اس نے بھی یہ ساری بات کی تھی. جب اس نے یہ ساری بات کی تو اس میں بھی اسی پیشن گوئی کا ذکر ہوا. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں متی کی انجیل پہلا باب 20 سے 24 آیات. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خدا ان کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا. اچھا یہ بائی دا وے وہ واقعہ جب یوسف کو پتہ چلا کہ مریم مقدسہ مریم جو ہیں وہ حاملہ ہیں, اور وہ پھر سوچنا شروع ہو گیا کہ اب میں کیا کروں, میں ان کو اپنا نہیں سکتا, میں ان کو چپکے سے چھوڑ دوں, میں ان کو رسوا نہیں کرنا چاہتا. اچھے آدمی تھے وہ, نیک آدمی تھے, اس سبب سے وہ یہ ساری باتیں سوچ رہے تھے. تو لکھا ہے کہ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا, اے یوسف ابن داؤد, اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ رول اس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا
اور تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرشتہ نے کہا کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. تو فرشتے نے یہ کہا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا. لیکن آگے بڑی دلچسپ بات یہ جو آپ نے سوال بھی پوچھا ہے نا, اسی سوال میں جو پریشانی ہے اس کو میں مزید بڑھانے لگا ہوں پیشتر اس سے کہ ہم اس کے جواب کی طرف جائیں. اچھا, یہاں پر فرشتہ یوسف سے کہہ رہا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا, بیٹے کا نام. آگے کیا لکھا ہے, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور بائی دا وے جو تنقید کرنے والے ہیں جب وہ تنقید کرتے ہیں تو ان حوالہ جات کو ہی کوٹ کرتے ہیں, لیکن صرف اپنے جن پہ جس بات پہ وہ تنقید کرتے ہیں صرف اپنی پسند کی وہ بات اٹھاتے ہیں اور اس میں تنقید کر دیتے ہیں. اب جہاں پر لکھا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا, فرشتہ کہہ رہا ہے تو اس کا نام یسوع رکھنا, جبکہ پیشن گوئی میں تو یہ ہے کہ اس کا نام ایمینول ہوگا. تو یہاں پر فرشتہ کہہ رہا ہے اس کا نام یسوع رکھنا. لیکن اسی آیت کا اگلا حصہ جو ہے جہاں پر لکھا ہے کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اب جو غلطی جو ان کو لگتا ہے کہ غلطی ہے اس پر تو ان کا ایمان ہے کہ یہ غلطی جو ہے نا یہ ٹھیک ہے, بائبل کے اندر یہ غلطی ہے. مطلب کہ ان کو لگتا ہے کہ جو غلط لکھا ہوا ہے نا یہ ٹھیک غلط لکھا ہوا ہے. آپ سمجھ رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی کہ غلطی کو وہ صحیح گردانتے ہیں, غلطی کو وہ صحیح جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں, سمجھتے ہیں. لیکن اگلا ہی حصہ جو ہے جس میں لکھا ہے کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا, تو اگر رویہ ان کا درست ہو, اگر ان کا منصفانہ رویہ ہو تو ان کو چاہیے کہ پھر اس کو بھی درست مانیں کہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. جی جی جی, اس بات کو بھی ماننا چاہیے. تو یہ چیری پک کرتے ہیں, پک اینڈ چوز والا گیم کھیلتے ہیں یہ. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اعتراض کرنے والا ہے وہ ایک ریاکار ہے, منافق انسان ہے, کیونکہ وہ اپنی مرضی کی بات تو چوز کر لیتا ہے لیکن جو بات اس کے ایمان کے اپنے خلاف جاتی ہے اس بات کو وہ چوز نہیں کرتا. اچھا, اس کے ساتھ ہی میں آگے سے پڑھوں گا. لکھا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو. اب یہاں پر فرشتہ بھی وہی بات کر رہا ہے کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا, یہاں یہ مطلب کہ یہاں پہ یہ سایہ نبی کی معرفت جو پیشن گوئی ہوئی تھی اس کا ذکر ہو رہا ہے, وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. اب یہاں پر سوال میں اضافہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ دیکھیں فرشتہ ایک سائڈ پہ خود ہی اس پیشن گوئی کو کوٹ کر رہا ہے, خود ہی اس پیشن گوئی کا حوالہ دے رہا ہے, یہ سایہ 7:14 والی, اور پیشن گوئی کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے ایمینول نام بھی استعمال کیا ہے, لیکن باوجود اس کے پھر بھی ان کو کہہ رہا ہے کہ نام یسوع رکھنا ہے. تو یہ تو مزید اس میں اضافہ ہو گیا پھر پریشانی میں. یہ واقعی ایک کوسچن زیادہ الجھ گیا. ہاں, زیادہ الجھ گیا. اچھا, لکھا ہے پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا, اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا, اور اس کا نام یسوع رکھا. یہاں پر ہمیں حوالہ کے آخر میں 24ویں آیت کے آخر میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ یوسف نے اس کا نام واقعی یسوع رکھا تھا, کہ اس کو نہ جانا مقدسہ مریم کو جب تک کہ اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسوع رکھا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کافی اس میں دلچسپ باتیں ہیں. ایک تو یہ مسئلہ زیادہ لگتا ہے جیسے الجھ گیا ہے, لیکن یہ الجھا نہیں ہے, کیونکہ فرض کریں یوسف جو تھا وہ تو یہودی تھا نا نسلی اعتبار سے. اگر تو فرشتہ روانگی میں یہ بات کہا گیا تھا, روانگی میں اس نے یہ سایہ نبی کے صحیفے کا حوالہ بھی دے دیا, اور پھر ساتھ میں اس حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس میں لکھا ہے اس حوالہ میں اس پیشن گوئی میں کہ اس کا نام ایمینول رکھنا, لیکن تم اس کا نام یسوع رکھنا. اگر وہ روانگی میں اگر فرشتہ غلطی سے کہا گیا تھا, اگرچہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح ہو سکتا ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو یوسف تھے وہ فوری طور پہ اس کی کریکشن کرتے, اس کی تصحیح کرتے, اس کو کہتے ہو بھائی کیا بات کر رہے ہو, ایک تو خود ہی پرانے عہد نامہ کی پیشن گوئی کا حوالہ دے رہے ہو جہاں پہ لکھا ہے کہ اس کا نام ایمینول رکھیں گے, اور دوسرے نمبر پر کہہ رہے ہو کہ اس کا نام یسوع رکھنا. تو یہ کیسی متضاد بات کر رہے ہو, کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ تو لیکن یوسف نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی, اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یوسف کو بالکل درست انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بات کیا ہو رہی ہے. جس یوسف چونکہ یہودی تھے, انہوں نے پورا پرانا عہد نامہ بھی پڑھا تھا, ان کو پتہ تھا, اس کی سمجھ بھی تھی, اس سبب سے ان کی انڈرسٹینڈنگ بالکل درست تھی کہ جو فرشتہ بات کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے, اس میں کسی قسم کا تضاد نہیں ہے. ہاں, اگر وہ آج کے دور کے حساب سے کوئی بات وہ سوچے گا کوئی بھی شخص, یا آج کے دور کے حساب سے کوئی شخص جو ہے وہ جو ناقدین ہے خاص طور پہ تنقید کرنے والے, اگر وہ اس بات کو پڑھیں گے تو ان کے ذہن میں یہ سوال آئے گا, اس لیے کیونکہ ان کا علم اس دور کے حساب سے یا اس دور کے متعلق جو ہے وہ کافی نہیں ہے, اس دور کے متعلق ان کو علم نہیں ہے, مطلب پوری بات کا انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا سچویشن یا کیا علم تھا. ہاں جی, اب دیکھیے یہاں پر میں آپ کو کئی ایک باتیں بتانا چاہتا ہوں.
پہلی بات تو جو سمجھنے کی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہ سایہ 7:14 میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا, یہ غور کیجئے گا ناظرین آپ بھی, کہ کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ ایمینول اس کا ذاتی نام ہوگا. اب ذاتی نام, ذاتی ایک ہوتا ہے ذاتی نام اور ایک ہوتا ہے صفاتی نام, جسے لقب بھی کہتے ہیں, جو کسی شخص کی شخصیت کو کا اظہار کرتا ہے کوئی لفظ. جب ہم کہتے ہیں نا کوئی بھی شخص احمقانہ بات کرے تو ہم کہتے ہیں شناخت کے طور پہ رکھا جاتا ہے. نہیں, جو اس کی صفت کو جو اس کی صفت کو ایکسپلین کرے, جو اس کی کسی بات کو ایکسپلین کرتا ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے بہت زیادہ عقل مندوں والی بات کرے, یا سب لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ ایسا مشورہ دے کہ سب حیران ہو جائیں, یار یہ تو بہت اس نے اچھی بات کہی ہے, یہ تو عقل کو بھانے والی بات ہے, معقول بات ہے, تو ہم اسے کہتے ہیں یہ ذہین ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ذاتی نام ذہین ہے. ہم نے اس کو یہ لقب کیوں دیا ہے؟ کیونکہ یہ لقب جو ہے اس کی شخصیت کے اندر جو ایک صفت ہے اچھی ذہانت کی, اس کا اظہار کرتا ہے یہ لفظ, ٹھیک ہے, اس کا نام نہیں ہے یہ. اب یہ سایہ 7:14 میں کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ ایمینول یسوع مسیح کا ذاتی نام ہوگا, ٹھیک ہے. یہ خداوند یسوع مسیح کا صفاتی نام ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی الہی نیچر کو, الہی فطرت کو ظاہر کرتا ہے یہ نام. ایمینول کا مطلب کیا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ. اس کا یہی مطلب ہے. فرشتہ نے بھی یہی کہا تھا اس کو جب یوسف کے پاس وہ آیا. تو سب سے پہلے جو بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایمینول پیشن گوئی میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ ایمینول یسوع مسیح کا ذاتی نام ہوگا, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اچھا, اب ہمیں کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یسوع مسیح کا ذاتی نام نہیں ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ 7واں باب ہم نے پڑھا ہے, 2 ابواب کے بعد اگر ہم پڑھیں 9واں باب, تو یہ سایہ نبی کے صحیفہ میں ہی ایک اور بھی پیشن گوئی ہے یسوع مسیح کے متعلق, جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں اپنی تقاریر میں, خاص طور پہ جب یسوع مسیح کی الوہیت پر میں بات کرتا ہوں. تو وہاں پر یہ سایہ 9 باب 6 آیت میں لکھا ہے, اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا, اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی, اور اس کا نام, اب آپ نے نام گننے ہیں, عجیب, جی 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 بہت سارے ٹھیک ہے, عجیب, مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ. کتنے نام ہو گئے؟ 5. اب مجھے آپ یہ بتائیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں, ابھی میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ رسولوں نے, مقدسہ مریم نے, یا حضرت یوسف نے, یا کسی نے بھی کبھی ان کو کہا ہو کہ ہاں بھی عجیب کیا حال ہے تیرا؟ ویسے یہ بات ہی عجیب لگے گی اگر کسی کو عجیب کہا جائے. اگر عجیب مشیر بھی کہہ دیا جائے تو بھی اچھا, یہ بائی دا وے الگ الگ ہیں. عجیب الگ سے کہا گیا, مشیر الگ سے کہا گیا, ٹھیک ہے, خدائے قادر الگ سے کہا گیا, ابدیت کا باپ کہا گیا. اب یہ ذاتی نام نہیں ہے, یہ صفاتی نام ہے. یہ نام جو ہے ان کی فطرت کا اظہار کرتے ہیں. جیسا کہ عجیب کو لے لیں, عجیب وہ کیوں ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ ان کا پیدا ہونا عجیب تھا. ان کی طرح کوئی اور آج تک پیدا نہیں ہوا, نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد, یعنی کہ ان کے آسمان پہ چلے جانے کے بعد. وہ کنواری سے پیدا ہوئے, بغیر انسانوں کے ملاپ کے بغیر پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, ماں باپ کے ملاپ کے بغیر پیدا ہوئے, ٹھیک ہے. ان کی باتیں عجیب تھیں, ان کے معجزات عجیب تھے. معجزات تو بڑوں نے کیے, لیکن جو کام یسوع مسیح کرتے تھے وہ سب سے فرق تھے. مثال کے طور پر پرانا عہد نامہ پڑھیں تو خدا کہتا ہے کہ میں پانیوں کی لہروں پر چلتا ہوں, اور یسوع مسیح نے شاگردوں کو چل کے دکھایا. تو یہ ان کا معجزہ یونیک تھا, یہ عقل کو دنگ کر دینے والی بات تھی. تو وہ ہر بات میں ان کی باتیں عجیب تھیں, ان کی تعلیمات عجیب تھیں, ہر بات میں ان کا مرنا عجیب, ان کا جی اٹھنا عجیب. جی وہ جب ہیکل میں تعلیم دے رہے تھے تو وہ حیران ہو رہے تھے کہ کیسے صاحب اختیار ہو کر بولتا ہے. تو اسی طرح سے ابدیت کا باپ, اس کا یہ بات جو ہے ان کے ازلی ہونے کو ظاہر کرتی ہے. اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ازل سے ہیں, ابدیت کا باپ. اچھا, اس کو کچھ لوگ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں ابدیت کا باپ کا مطلب ہے کہ ہم یسوع کو باپ کہہ سکتے ہیں, اور اکثر ہمارے لوگ کہتے ہیں یسوع باپ. یہ غلط بات ہے, ہم یسوع مسیح کو باپ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ پورے پرانے نئے عہد نامہ میں ان کو کہیں بھی باپ نہیں کہا گیا, ٹھیک ہے. خداوند یسوع مسیح باپ سے شخصیت میں الگ ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر ابدیت کا باپ لکھا ہے, ہمارا باپ نہیں لکھا ہوا, یہاں پہ ابدیت کا باپ ہے. انگریزی میں لکھا ہوا ہے فادر آف اٹرنیلٹی. پس اب میں آپ کو پاز کروں گی. ناظرین آپ نے غور کیا ہوگا جب پاسٹر صاحب ہمیں بتاتے ہیں بات, تو وہی بات آ جاتی ہے کہ غور سے بائبل کو پڑھیں, اپنے مطلب سے نہیں, اپنی سوچ سے نہیں, بائبل کو حقیقت میں سمجھنے کی کوشش کریں. تو ابدیت کا باپ یعنی کہ جو ازل سے ازلی ہے, جو ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح سے سلامتی کا شہزادہ, انہوں نے اب جو تعلیم دی جب وہ آئے اپنی پہلی آمد میں تو پرنس آف پیس کے طور پہ آئے, دوسری آمد میں وہ رائچس جج کے طور پہ آئیں گے. اب یہاں پر دیکھیں جو 5 نام ان کو دیے گئے ہیں, یہ ان کے ذاتی نام نہیں ہیں,
یہ ان کے صفاتی نام ہیں جو ان کی فطرت کا اظہار کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جب اس کو کہا گیا ایمینول, تو یہ لفظ بھی یسایہ کی پیشن گوئی میں ایمینول جو لفظ ہے یہ ان کی فطرت کا اظہار کرتے ہیں, ایک حقیقت کا اظہار کرتے ہیں ان کے متعلق, اور اس کے بارے میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. ضرور. اچھا, بائی دا وے, جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یسایہ 7:14 واحد ایک حوالہ نہیں ہے جہاں پر ان کا صفاتی نام یا ان کی فطرت کو ظاہر کرنے والا جو نام ہے استعمال ہوا ہے. میں نے یسایہ 9 باب کا بھی حوالہ دیا, 9:6 کا. ایک اور حوالہ میں آپ کو پرانے عہد نامہ سے دینا چاہتا ہوں, اور وہ ہے یرمیہ 23واں باب, اس کی 5 اور 6 آیت. وہاں پر لکھا ہے, دیکھ وہ دن آتے ہیں, خداوند فرماتا ہے, کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا, اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی. اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا. اور یہ غور سے سنیے, اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا خداوند ہماری صداقت. اچھا, آپ نے غور کیا کہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام رکھا جائے گا خداوند ہماری صداقت. دلچسپی کی بات یہ ہے کہ کبھی کسی نے ان کو اس نام سے پکارا ہی نہیں. جی. ٹھیک ہے, آپ نے پورا نئے عہد نامہ میں کہیں پڑھا ہو, کہیں پر لکھا ہو کہ یسوع مسیح کے شاگردوں نے, حواریوں نے, پطرس رسول نے کہا ہو, اے استاد کیا حال ہے خداوند ہماری صداقت. مطلب کہ یا کسی نے پوچھا ہو کہ اس کا نام کیا ہے, تو انہوں نے کہا خداوند ہماری صداقت. تاکہ بپتسمہ کا جو بیپٹزمل فارمولا ہے, تو اس میں بھی انہوں نے کہیں پر کہا ہو کہ خداوند ہماری صداقت کے نام سے بپتسمہ دیتے ہیں. کہیں پر آپ کو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی اس بات کی درست انڈرسٹینڈنگ تھی, اور اس دور کے لوگوں کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ ایک صفاتی نام ہے. جب کہا جاتا ہے خداوند ہماری صداقت, یہاں پر جو یرمیہ میں جب کہا گیا خداوند ہماری صداقت, تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں اس کی فطرت میں موجود کسی بات کا اظہار کرتے ہیں, اس کے کسی عمل کا اظہار کرتے ہیں, اس کی کسی صفت کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ یسوع مسیح پر پورے ہوتے ہیں؟ اس سے کیونکہ یسوع مسیح کو ہماری صداقت یا راست بازی کہا گیا ہے, اور اس کے لیے جو حوالہ ہے وہ ہے 1 کرنتھیوں 1 باب اس کی 30 آیت, جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری راست بازی ہیں, یعنی کہ ہماری صداقت ہے. تو یہ بات اس طرح سے پوری ہوتی ہے, جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں پر اگر پرانے عہد نامہ میں کہیں خداوند یسوع مسیح کے متعلق پیشن گوئی ہو, اور ساتھ میں یہ لکھا ہو کہ یہ اس کا نام ہوگا یا وہ اس نام سے کہلایا جائے گا, کہلائے جانے کا مطلب ہے پکارا جانا, تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ ان کا نام ہی وہ رکھ دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نام ہے ان کی کسی الہی صفت کا اظہار کرے گا, ان کے کسی عمل کا اظہار کرے گا, ان کی فطرت کا اظہار کرے گا. اس کا یہ مطلب ہے. صرف اتنا ہی نہیں, بلکہ اگر آپ لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان پڑھیں, تو وہاں پر مقدسہ مریم کو جب فرشتے نے خوشخبری دی یسوع مسیح کی, تو وہ بھی اگر میں آپ کو پڑھ کے سناؤں تو وہاں پر یہ تو لکھا ہوا ہے, جیسے یوسف کو جب فرشتے نے خوشخبری سنائی تو اس سے کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا بیٹے کا. یہاں پر بھی مقدسہ مریم سے بھی فرشتے نے یہ بات کہی, لیکن ایک اور بھی بات کہی جو بڑی دلچسپ ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. لکھا ہے, فرشتہ نے اس سے کہا, اے مریم خوف نہ کر, کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے, اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا, اس کا نام یسوع رکھنا. اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا. یہاں پر بھی وہ بات آ گئی. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ بیٹا. خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا, اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا, اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. مریم نے فرشتہ سے کہا, یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا, اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پہ سایہ ڈالے گی, اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ خدا کا بیٹا کہلائے گا. اب جو لکھا ہوا ہے خدا کا بیٹا کہلائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خدا کا بیٹا کہا جائے گا. اور آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ یسوع مسیح کو لوگ مانتے تھے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. لوگوں کا ایمان تھا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. آج ہمارا بھی بطور مسیحی ایمان ہے کہ خدا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, لیکن یہ اس کا ذاتی نام نہیں تھا. بالکل. کسی نے بھی خدا یسوع مسیح کو کبھی ذاتی نام کے طور پر خدا کا بیٹا نہیں کہا. پطرس رسول سے جب خدا یسوع مسیح نے پوچھا کہ آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہو, جب شاگردوں سے پوچھا, تو پطرس رسول نے جواب دیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یعنی کہ یہ والی بات وہاں پہ پوری ہو گئی کہ وہ خدا کا بیٹا کہلایا گیا, لیکن یہ ان کا ذاتی نام نہیں تھا. تو جب بائبل میں جو پہلے بات کر رہا تھا میں, اگر پیشن گوئی میں کہیں پر لکھا ہو کہ ان کا نام یہ ہوگا یا وہ اس نام سے کہلائے جائیں گے, تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ
کہ یہ ان کے ذاتی نام کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, پاش صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا. اچھا اس میں سے ایک اور کویسچن میرے ذہن میں آ رہا ہے جی جی کہ آپ نے یسوع مسیح کی ایگزامپلس دی ہیں اور پرانے عہد نامے سے بھی اور نئے عہد نامے سے بھی, تو کیا آپ بائبل مقدس میں سے کسی اور شخص کے بارے میں بھی ایسے بتا سکتے ہیں جس سے ہم سمجھ سکیں کہ اچھا یہ صفاتی نام تھے اور یہ ان کا شخصی نام تھا؟ کچھ آپ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں؟ ہاں, یہ بھی ایک اچھا سوال ہے کہ ہم صرف یسوع مسیح کی مثالیں دے کر ہی ہم نے اپنی بات پیش کی ہے نا, تو کیا بائبل کے اندر کوئی اور بھی ایسا شخص ملتا ہے جس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہو, یا جس نے خود کسی کا نام کچھ رکھا ہو لیکن بعد میں اس کا نام بدل دیا ہو یا اس طرح سے کچھ؟ تو خیر, اس کو سمجھانے کے لیے اچھا کہ آپ نے سوال پوچھا. بیشتر سے کہ لوگ اس پروگرام کو دیکھتے اور یہ سوال پوچھتے اور پھر ہم اس کا جواب دیتے. آپ نے اچھا کیا کہ سوال کو اٹھایا تاکہ اس کا جواب. اصل میں ایک اور بات کرتی ہوں ناظرین, اصل میں جب ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو میں تو خود بہت برکت پاتی ہوں, اور یہ جب سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں بھی آ سکتے ہیں. تو اب پادری صاحب ہماری گائیڈ لائن کے لیے بیٹھے تو ہیں, خدا نے انہیں پوری برکت سے نوازا ہوا ہے کہ وہ ہر بات ہمیں بتا سکتے ہیں, تو میں نے سوچا کہ ہم پوچھ لیتے ہیں. جی پادری صاحب پلیز بتائیے. اچھا چلیں, شکریہ ایک بار پھر سے سوال پوچھنے کے لیے. تو ایک اور مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا, وہ ہے پیدائش دوسرے باب کی 23ویں آیت میں. آپ کو یاد ہوگا خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تو لکھا کہ ان کو نر و ناری پیدا کیا. پھر دوسرے باب میں جب خدا نے سارے جانوروں کو بنایا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی آدم کی مانند جو ہے اسے کوئی نہ ملا. اس سبب سے خدا نے جو ہے اس پر گہری نیند بھیجی, اس کی پسلی نکالی اور اس سے حوا کو بنایا. اب وہاں پر لکھا کیا ہوا ہے, جب حوا کی تخلیق مکمل ہو گئی, حوا کو خدا نے ایک الگ پرسن کے طور پہ آدم کے سامنے خدا لے کر آیا, تو لکھا ہے آدم نے اسے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے, اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے. کیا کہلائے گی؟ وہ ناری کہلائے گی. مطلب کہ یہاں پر آدم نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ناری کہلائے گی. لیکن دلچسپی کی بات پتہ ہے کیا ہے, اگر آپ پیدائش 3 باب اس کی 20ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر آدم نے جب اپنی بیوی کا نام رکھا تو اس کا نام ناری تو رکھا ہی نہیں ہے. بالکل, ٹھیک ہے, وہاں ہوا رکھا. وہاں پر کیا لکھا ہے, اور آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے. تو کیا یہ بھی تضاد ہے؟ بالکل نہیں ہے, بالکل تضاد نہیں ہے. اس لیے کیونکہ جب آدم نے حوا کو ناری کہا تو یہ اصل میں اس کی فطرت کا اظہار تھا, کیونکہ وہ نر کے اندر سے نکالی گئی تھی, نر سے نکالی گئی تھی, اس سبب سے وہ ناری ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ اس کا ذاتی نام نہیں تھا. یہ لفظ جو ہے اس کی شخصیت کو بیان کرتا تھا, لیکن یہ اس کا ذاتی نام نہیں تھا. ذاتی نام جو تھا وہ حوا تھا جو کہ آدم نہیں رکھا. تو یہ بات ہے. تو جو آپ نے کہا تھا کہ کیا اس کی کوئی اور ایگزامپل ملتی ہے, ہاں جی, تو یہ ہمیں پیدائش کی جو پہلی کتاب ہے بائبل کی اسی میں مل جاتی ہے. اور بائی دی وے ایمینول کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں جو یہ لفظ ہے جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ, آگے چل کے ایکسپلین کروں گا, تو اس کو میں اب ایکسپلین کروں گا اور اس کے ساتھ ہی اس کا جواب جو ہے میری طرف سے مکمل ہو جائے گا. ان کیس آپ کے ذہن میں کوئی اور بات آتی ہے تو انلیس اور انٹل, اگر آپ کا اور سوال کوئی ہو اس سے متعلقہ. اچھا, اب یسوع مسیح کا جو نام ہے ایمینول, اس میں چونکہ ان کی فطرت کا اظہار کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ, تو یہ اس کا کیا مطلب ہے, اس کو کس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ یوحنا کی انجیل 1 باب پہلی 14 آیات. یسایہ نبی کی پیشن گوئی میں کہا گیا کہ اس کا نام ایمینول رکھا جائے گا. فرشتے نے بھی جب یہ حوالہ پیش کیا یوسف کے سامنے تو تب بھی یہ بات کہی اور یہ بتایا کہ جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ, یعنی کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی الہی فطرت کے متعلق ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ جو خدا ہوگا وہ انسانی جسم میں ہمارے ساتھ ہوگا. اور ہمیں کہاں سے سمجھ آتی ہے؟ جو حوالہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا, یوحنا کی انجیل 1 باب پہلی 14 آیات, کیونکہ وہاں پر لکھا ہوا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا, یہی کلام مجسم ہوا. تو یہ جو کلمہ تھا یسوع مسیح, یہ خدا ہے, یہ ابتدا سے ہے, خدا کے ساتھ ہے, اور یہی کلمہ مجسم ہوا تھا. اور جب مجسم ہو کر آ گیا زمین پر تو ہمارے درمیان رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ ایمینول والا جو لفظ ہے, جب خدا یسوع مسیح نے تجسم اختیار کیا تو اس وقت ایمینول والا جو نام ہے, جو کہ ان کی فطرت کا اظہار تھا, جو نام, وہ پورا ہوا. بالکل, تھینک یو پادری صاحب, آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا. ایمینویل کے بارے میں بھی ہم نے دیکھ لیا, جو اس کا ترجمہ ہے, جو جس وجہ سے وہ کہا گیا تھا لفظ پیشن گوئی میں, اس کا بھی کہاں جا کے ہمیں اظہار ہوتا ہوا پورا نظر آتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے یسوع کے بارے میں بات کی, اور اس کے علاوہ پادری صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سے آدم اور حوا کے نام سے ہمیں سمجھا دیا کہ کیسے ہم اس
पेशन गोई को समझ सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ये पेशन गोई मुकम्मल तौर पर आपके जहनों में क्लियर हो गई होगी कि इम्मानुएल किस वजह से उसका नाम कहा गया और यीशु किस वजह से कहा गया और यीशु क्यों पुकारा जाता था और इम्मानुएल सफाती नाम था, क्योंकि यीशु के हमने बहुत सारे, और बस अब ये बड़ी अच्छी बात है कि हमने यीशु के और बहुत सारे नाम देखे और उनके मतलब भी जाने कि क्यों कहा जाता है। ये भी हमें बहुत बरकत मिली इससे। नाज़रीन, मुझे तो आज के इस सवाल से, इस पेशन गोई से बहुत बरकत मिली है। उम्मीद करते हैं आप सब ने भी बहुत बरकत पाई होगी। और जैसा नाज़रीन आपकी तरफ से हमें फीडबैक मिलता है, हम बहुत खुश हैं। और जैसा पादी साहब ने आज बताया कि स्टोर पे भी किसी ने आपसे ये क्वेश्चन किया था, इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा लोग हमारे साथ ये क्वेश्चंस करते हैं। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि बहुत सारे लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं और खुदावंद के जिंदा कलाम को सीखते हैं। नाज़रीन, आपके भेजे हुए क्वेश्चंस भी बहुत बाइस बरकत होते हैं, क्योंकि उसके वसीला से हम भी बहुत बरकत पाते हैं। और पादी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन मेरे जहन में आता है उसका भी आप बहुत बखूबी आंसर करते हैं। ये खुदा का फजल है। जी, मेरी दुआ है कि उसका फजल इसी तरह ये बरकत है, खास बरकत है जो हम तक पहुंचती है।